السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے ہسٹری آف اسلام 1 لیکچر 27۔ یہ جو لیکچر ہے یہ امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اس میں ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے بہت ہی MCQs بہت سارے دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کے واقعات ہیں، جو خلیفہ آئے انہوں نے کیا کیا کیا، وہ سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے خلافت کا جو لفظ ہے وہ کون ہے؟ عربک ورڈ ہے یہ، اور اس کا جو لٹرلی مینز ہے وہ کیا ہے؟ ریپرزنٹیشن۔ اور خلیفہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیب کہتے ہیں، نیب، ٹھیک ہے۔ اور جو خلیفہ ریفرز ٹو دی پولیٹیکل سسٹم، خلیفہ جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں اگر راشدہ کی، راشدہ مینز کیا ہوتا ہے؟ دی رائٹس خلیفہ۔ رائٹس خلیفہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کی اور حدیث کی ساری جو ٹیچنگز ہیں ان کو اوبے کرتا ہے، وہ ہوتا ہے رائٹس خلیفہ۔ رائٹس خلیفہ 4 خلیفہ تھے، جن میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر آتا ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتا ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 30 سال تک جو ہے حکومت کی، اور ان کا جو یہ حکومت کرنے کا ایرا ہے، جو پیریڈ ہے وہ 11 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 40 ہجری ہے تب تک چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ان کی خلافت کے بارے میں جو امپورٹنس چیزیں ہیں۔ تو جو برصغیر کا اسکالر ہے، ویل نون اسکالر جسے کہتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی۔ انہوں نے امپورٹنس کے حوالے سے، خلیفہ کے امپورٹنٹ کے حوالے سے 2 نقطے بیان کیے، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کمپنیز ور دی فرسٹ ٹو چوز دی خلیفہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے انہی کو حق تھا کہ وہ ایز اے خلیفہ چنے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور مینی آف کلیئر کمانڈ آف علی قرآن، جو قرآن مجید اس کے بہت سارے احکامات ہیں اس چیز پر کہ گورنمنٹ قائم ہو، ٹھیک ہے، جس میں خلیفہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو مین کریکٹرسٹکس آف رائٹس خلافت ہے کیسے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ ہے کیا۔ رائٹس جو خلیفہ ہے جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں، جس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ اگر وہ اس میں یہ خصوصیات ہیں تو وہ جسٹ کیا ہے؟ رائٹس خلیفہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو یاد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو ہیڈنگز ہے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا بھی جاتا ہوں، ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا ہے کہ کمپلیٹ اڈہیرنس ٹو دی قرآن اینڈ سنہ۔ اگر شارٹ میں پوچھ رہا ہے تو صرف ہیڈنگ، یہ جو ہائی لائٹڈ ایریا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے کہ وہ اگر وہ قرآن و مجید کی سنت کو کیا کرتا ہے؟ کمپلیٹ کرتا ہو، پورا کرتا ہو، ان پر پورا اترتا ہو۔ اس کے بعد نظام شورا، یعنی مجلس شعراء جو ہے وہ خود اس کو سلیکٹ کریں، وہ خود بخود سلیکٹ نہیں ہوگا، اس کو سلیکٹ کریں گے جو لوگ موجود ہیں، جو گورنرز آفیشلز لوگ موجود ہیں نظام شورا میں، وہ ان کو سلیکٹ کریں گے، جیسے کہ ٹکٹنگ سسٹم کے آپ حساب لے لیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے بعد جو تھرڈ ہے کہ کویشچننگ دی آفیشلز اینڈ ورکرز، اس سے کویشچن کیا جائے گا اس کی سکسیس کے بارے میں، اس کے ان سکسیس کے بارے میں، وہ مجلس شعراء کے لوگ بھی کریں گے، اور جو عام لوگ ہیں، جو عام لوگ ہوں گے ان کو بھی یہ حق ہوگا کہ وہ اس سے سوال جواب کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک کمپلیٹ ویلفیئر اسٹیٹ موجود ہے، جو لوگ موجود ہیں ان کی پراسپرٹی کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے ہونے چاہیے، ان کے ویلفیئر کے مطابق ہونے چاہیے، جو حلال ان کی خواہشات ہیں، جو حلال ان کی خوشیاں ہیں، ان کے بارے میں کمپلیٹلی جو ہے وہ صحیح طرح سے فیصلے لے سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک فیصلہ بھی دیا ہوا ہے، وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی جو ہے وہ قرضے کا شکار ہو کر نہ مرے، ٹھیک ہے۔ جو ایل+ چلڈرن ہو ان کی بھی مدد کی جائے اور ان کی رسپانسبلٹی بھی وہ لے۔ اس کے بعد ہے جسٹس ہونا چاہیے، رچ ہو پور ہو، یعنی امیر غریب بلیک کالا کوئی بھی ہو، وہ ان میں کوئی فرق نہ پڑے، ان کے لیے سب کے لیے اس کا جو قانون ہو وہ ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ آف آئے گا، جس میں ججیشری کا انتظام ہے، یعنی جو جج ہوتے ہیں، قانون کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ افتاء، پولیس، پریزن، مال ایٹسٹرا، مال جو بیت المال ہوتا ہے وہ والا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت سارے یعنی جو بھی ضروریات ہوں گی، گیسٹ ہاؤس، کنٹونمنٹ سے فورٹس وغیرہ سب کچھ بلڈ کرائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اینڈ والا ہے وہ ہے کہ پروٹیکشن آف دی رائٹس آف دی پیپل۔ رائٹس آف دی پیپل جو ہے وہ اسلام میں اس کے بہت ہی اہمیت دی ہوئی ہے، تو اگر کوئی شخص ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتا تو اس کو سزا دی جائے، اور جو پروٹیکٹ کرے گا یعنی پروٹیکٹ کرنا پڑے گا سب کو، ٹھیک ہے۔
کوئی بھی مسلم جو ہے وہ نان مسلم کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نان مسلم کو جو حقوق ہے ان پر بھی پورا اترنا پڑے گا. یہ سارا کچھ اس میں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کی ہیڈنگ اچھے طریقے سے یاد رکھ لینی ہے. ہیڈنگ اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ کو جو پچھلا ہے وہ آسانی سے یاد ہو جائے گا. اس چیز میں بہت سارے MCQs موجود ہیں ہمارے پاس. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ جو سب سے پہلے خلیفہ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. آپ بات کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے نیم کے بارے میں. نیم کیا تھا؟ عبداللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابوبکر تھی. اور ٹائٹل جو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا تھا, یعنی صدیق ساتھ سچا. اسینشن کنفرمڈ امیڈیٹ. یہ جو معراج والی رات تھی اس کے بعد اس کے دوسرے دن جب حضرت علی نے آپ سے پوچھا تھا, یا شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج سے ہو کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ بالکل سچ بول رہے, وہ ہو کر آئے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لقب دیا تھا, ٹائٹل دیا تھا. ٹھیک ہے. عتیق جو ہے دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ یو ہیو بین سیوڈ فرام دی فائر بائی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو آگ سے بچا لیا گیا ہے. جو آپ کا قبیلہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ بنی تیم. بنی تائم آپ کا قبیلے کا نام تھا. آپ کے فادر کا نیم تھا عثمان بن عامر, اور ان کی جو کنیت تھی وہ کیا تھی؟ ابو قحافہ تھی. اور وہ کب مسلمان ہوئے؟ جب فتح مکہ ہو گئی تھی 8 ہجری میں. ٹھیک ہے. فتح مکہ کے فوراً بعد آپ مطلب اس دن فتح مکہ کے دن آپ جو ان کے فادر ہیں ابو قحافہ وہ مسلمان ہوئے تھے. مدر کا نام کیا تھا؟ سلمہ بنت سخر. یہ ان کے مدر کا نام تھا. اور مدر کی نیت جو تھی وہ کیا تھی؟ ام الخیر. امبریسڈ اسلام ان دی ارلی ڈیز, یعنی شروع میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوتا تبھی اسلام قبول کر لیتا. جو چلڈرن تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے, ان میں 3 بیٹے تھے جن کے نام کیا ہے؟ عبداللہ, عبد الرحمن اور محمد. 3 بیٹیاں تھیں جن کا نام کیا ہے؟ اسما, عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, ام المومنین, اور کلثوم. ٹھیک ہے. 3 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے تھے, 6 ٹوٹل بچے تھے. ٹھیک ہے. برتھ کب ہوئی؟ 2 سال اینڈ اے فیو منتھ آفٹر دی کامن ایلیفنٹ, یعنی جو یہ ایلیفنٹ والا واقعہ ہوا تھا اس کے 2 سال اور کچھ مہینے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی پیدا ہوئے تھے. اور جب ڈیتھ جو تھی وہ 22 جو جمادی الاخر ہوتا ہے اور 13 ہجری میں ٹیوزڈے کے دن آپ رضی اللہ عنہ وفات پائی گئی تھی. نائٹ مطلب رات کے وقت. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی جو دفن ہے, اور ان کی جو عمر ہے وہ بھی 63 ایئرز ہے, یعنی 63 سال ہے. ٹھیک ہے. اب اگر بات کریں ان کی پرسنل کریکٹرسٹکس کی, تو اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے جو مسلمان ہونے والا شخص ہے اسلام میں وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق, مردوں میں سے. ٹھیک ہے. ان آل اوکیزن ہی رضی اللہ عنہ اتھینٹیکیٹڈ دی پروفیٹ امیڈیٹلی, یعنی ہر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹسٹی, سچائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہوئی بات کو مان لیتے تھے. اور نوبل قریش, جو قریش کے قبیلے تھے ان میں آپ رضی اللہ عنہ ایک نوبل مین تھے. اینڈ فائن قریش ور انٹرسٹڈ ٹو ہم, یعنی اسلام سے پہلے بھی دیات اور فائن جو جرمانہ وغیرہ کے فیصلے تھے وہ آپ رضی اللہ عنہ سے ہی قریش والے لوگ کرواتے تھے. ٹھیک ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ میں جو کچھ خاصیتیں موجود تھیں, یعنی آپ ڈرنکنگ نہیں کرتے تھے, ایڈلٹری نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کس چیز میں ایکسپرٹ تھے؟ سائنس, ہسٹری میں, اور جینیولوجی. جینیولوجی کیا ہوتا ہے؟ حسب و نسب ہوتا ہے, یعنی حسب و نسب جو ہوتا ہے اپنے والدین, ان کے والدین, ان کے والدین, اس طرح کے آپ کو سارا یاد تھا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو حضرت ابوبکر ہے ان کو اس موسٹ نالجیبل پرسن ہے جینیولوجی کے بارے میں, حسب و نسب کے بارے میں. ٹھیک ہے. امانگ دی قریش میں سے. چیف آف مکہ ابن الدغمہ ڈسکرائب دی, یعنی جو مکہ کا چیف تھا ابن الدغنہ, اس نے آپ حضرت رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یو ہیلپ دی نیڈی, یعنی تم نیڈی کی ہیلپ کرتے ہو, اپنے رشتہ داروں کی کیئر کرتے ہو, اور جو قرضہ ہے اس کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہو, اور ڈو ہاسپٹلٹی اینڈ ہیلپ پیپل ان ٹربل. یہ ساری آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب بات کریں حضرت ابوبکر صدیق کی لائف کی. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اسلام کی جو دعوت دی تھی اس میں بہت سارے صحابی موجود ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور اگر یہ آپ سے کوئی پوچھ لیتا تو آپ نے اس کے کم از کم جو ہے 5 نیم جو ہے آپ نے یاد رکھنے ہیں. کیا یاد رکھنے ہیں؟ حضرت زبیر بن العوام, عثمان بن عفان, طلحہ بن عبید اللہ, سعد بن ابی وقاص, عثمان بن موزان, ابو عبیدہ بن الجرہ,
کتنے بڑے بڑے صحابی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے انویٹیشن پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سارے نیم لکھے ہوئے ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بہت سارے جو غلام تھے وہ خریدے بھی اور ان کو آزاد بھی کرا، جن میں حضرت بلال بن رباح جو موجود ہے، عامر بن فہیرہ ہے مشہور جو غلام تھے، عباس، زنیرہ، نذیرہ، جریہ، بنی مومل، نہدیہ اور ان کی اور دیئر ڈاٹر نہدیہ اور اس کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے بیچا نہیں تھا، ان کو آپ نے خریدا تھا اور آزاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جرنی کرنے لگے، مائگریشن کی، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے سارے جو اہتمام تھے، سارا انتظام تھا وہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہر بیٹل میں، ہر جنگ میں آپ ساتھ رہے، اور مسجد نبی کی جو جگہ تھی وہ بھی آپ نے خریدی تھی، اور غزوہ تبوک میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا سامان جو تھا وہ ایز اے چیریٹی دے دیا تھا۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے فرسٹ ریگولر حج ان کی سپرویژن میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں جو تھی وہ پڑھائی تھی، 17 نمازیں، یہ یاد رکھنا ہے، 17 نمازیں پڑھائی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے۔ اور لاسٹ میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تو جو صحابی تھے مان نہیں رہے تھے یا بہت ہی غم میں آ گئے تھے، ان سب کے ہینڈل کیا تھا اور میٹر کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا تھا اپنی ذہانت کے سے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہیز آنرز اینڈ گلوریفیکیشن، اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، یعنی ان کی آنر، ان کی عزت اسی دنیا میں کیا تھی۔ سب سے پہلے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت میں جانا کی جو گڈ نیوز تھی وہ سننے کو نصیب ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فادر ان لا بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سفر میں، ہر جو پلیجرمیج تھے ان میں ان کے ساتھ حصہ دیا، ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اور یہ ایک اور اعزاز آپ کی فیملی کو حاصل ہے کہ آپ کے جتنے بھی پیرنٹس، والدین، چلڈرن، بچے، گرینڈ چلڈرن، سب کیا تھے، کمپینین تھے، صحابہ تھے، اسلام قبول آئے تھے، اور یہ جو آنر ہے یہ صرف ان کی فیملی کو ہی ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا سب سے جو بلوڈ پرسن تھا وہ قرار دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موسٹ سیکریٹری اور اسپیشل ایڈوائزر مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ علی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ٹو کنسلٹ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مشورہ کرتے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو ایڈوائس ہوتی تھی اس کو پریورٹی بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں جتنے گیٹ تھے دوسرے لوگوں کی طرف جاتے تھے، ہاؤسز کی طرف، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیے تھے، لیکن جو گیٹ، جو ڈور تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جاتا تھا وہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر از ون ہو ول بی کالڈ فرام آل دی گیٹس آف پیراڈائز آن دی ڈے آف ریزرکشن، یعنی جب قیامت دن ہوگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے سارے جو دروازے ان میں سے آواز دے کر پکارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے یاد کیا رکھنا ہے، یہ آنرز اور جو گلوریفیکیشنز ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی، یہ کوئی مشکل تو نہیں، آسان سی ہیں، آپ نے بس اس کو جسٹ سمپلی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جو خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیتھ ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر گئے، تو مدینہ کا ایک مقام تھا ثقیفہ بن سعیدہ، جہاں پر سارے جو صحابی تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایز اے خلیفہ چن لیا گیا۔ تو جب آپ رضی اللہ عنہ کو ایز اے خلیفہ چن لیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کیا کیا جو تھے احکامات کی وہ دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، بہت ہی امپورٹنٹ احکامات تھے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ایز اے کمانڈر بنایا اور آرمی کو پریپیئر کیا، اور اس آرمی کو جو لوگ خلافت کا جھوٹا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے ان کی طرف بھیجا۔ ان میں کون تھا؟ مسلمہ کذاب تھا، اسود انصاری تھا، طلیہ بن کویلید تھا، سجا بنت الحارث تھا، اور کچھ اور بھی تھے ریبلز جو اور بھی تھے، نعمان ابن منتر بحرین میں یہ تھا، لاقط بن اب مالک یہ عمان میں تھا، کچھ اور کندہ ایریا میں تھے، سب کو جو تھا یہ انہوں نے نبوت کا کچھ جھوٹے دعوے کیے تھے تو ان کی طرف بھیجے، سارے قلم کر دیے گئے تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک اسٹرانگ اور سکسیسفل کمپین بھیجی تھی ان قبیلوں کی طرف اور الگ الگ لوگوں کی طرف جو زکوٰۃ پے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ اس سے ایم سی کیوز بنتا ہے کہ زکوٰۃ کی طرف جو کمپین بھیجی، جو لوگ زکوٰۃ نہیں پے کرتے تھے وہ کس نے کیا تھا؟ حضرت رضی اللہ عنہ نے کیا تھا فرسٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔
اور جو پروفٹ کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے ان کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایڈوائس پر، مشورے پر، آپ رضی اللہ عنہ نے ہولی قرآن کو پرزرو کرنے کا، محفوظ کرنے کا کام جو ہے اس پر نگہ رکھی، اور جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو اس چیز کے لیے جو مدعو کیا، اور انہوں نے سارے جو ریویلیشن تھی، سارے جو بک تھی، اس کو ایک اسپیشل بک میں تیار کر کے دے دیا۔ بات کریں تو آپ رضی اللہ عنہ نے جیزس جو تھے ان کے خلاف بھی کمپینیں چلائی بہت ساری کنٹری میں، عراق میں، سیریا میں، اور بھی کنٹری تھی توج اور مکران کی، وہاں وہ ان پر بھی حملے کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ فیچر تھے جو آپ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے تھے۔ سب سے پہلے کہ سسٹم جو شورا تھا اس کو فالو کیا گیا ہر میٹر میں، ٹھیک ہے، اور کبار اور آل رائے یہ جو تھے یہ ایز اے کنسلٹنٹ تھے، اور ان کے ساتھ جو کمپینین تھے وہ سارے ہی تھے، یعنی جیسے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، مدو بن جبال، اور ربیع بن خاب اینڈ زید بن ثابت، یہ سب اس میں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کو امپروو کرنے کے لیے، یعنی اتنا بڑی ملکیت تھی اس پر کنٹرول کرنے کے لیے پوری امپائر کو، پوری حکومت کو جو ہے الگ سیورل پروونسز میں، صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ فار ایگزامپل جیسے پاکستان، اس کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا گیا، 5 صوبوں میں، اسی طرح اس کو بھی جو ہے وہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مدینہ، مکہ، طائف، صنعا، نجران، حضرموت، بحرین اور دامت الجندل، یہ ان کو صوبے میں تقسیم کیا گیا، اور ہر صوبے کے لیے الگ الگ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ چوز کیا گیا، ٹھیک ہے۔ افتاح ڈپارٹمنٹ کا قائم کیا گیا جس سے لوگوں کو جو کنوینئنس آسانی ہو، اور تاکہ وہ ان کو ریلیجیس میٹرز میں سمجھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے سب کچھ آسان ہو، اور ایکسپرٹ جو تھے اس وقت جو اسلام کے جن کو علم تھا سب، ان میں حضرت عمر فاروق، حضرت غنی، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، عبد الرحمن بن عوف، مودع بن جبال، ربیع بن کعب، زید بن ثابت، یہ سب موجود تھے۔ ان کو مختلف علاقوں میں ایز اے مفتی کے طور پر جو ہے الاؤ کیا گیا، اپوائنٹ کیا گیا، اور یہ بات کی گئی کہ کوئی بھی شخص ان کے علاوہ کوئی بھی فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوگا، نہ اس کا ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اڈاپٹیڈ اے ویری کیئرفل اینڈ جینٹل ایٹیٹیوڈ ٹوارڈ نان مسلمز ان اکارڈنس ود ٹیچنگ اسلام، یعنی اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ جو غیر مسلم تھے، جو نان مسلم تھے، ان کے لیے بھی جینٹل اور بہت ہی کیئرفل ایکشن لیے تھے۔ دا سنن آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق، نان مسلمز were given equal rights with the Muslims, and the system of rate جزیہ was fixed in which weak and disabled dhimmis were easily treated۔ جو جزیہ کا سسٹم تھا وہ، اور اس کا جو ریٹ تھا وہ سب کچھ فکس کیا گیا تھا، لیکن جو لوگ کمزور تھے، ڈیزیبلڈ تھے، ان کے لیے خاص طور پر انہیں ایزیلی ٹریٹ کیا جاتا، یعنی انہیں بیڈلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ ادا نہیں کر سکتے، ان کو ایزیلی ٹریٹ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو لیکچر ہمارے پاس تھا 27 وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔